سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ میں جو مزہ ہے، اگر یہ مزہ اللہ تعالیٰ منکشف کر دے تو یہ مزہ نہ دنیا میں ہے نہ جنت میں ہے۔ ربیل میں بے میں جب رب ہوتا نکلتا ہے تو دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں۔ جب زیادہ چاشنی نہایت گہری مٹھاس ہوتی ہے تو دونوں وہ مٹھاس لبوں کو پکڑ لیتے۔ آپ دیکھیے جب بہت تیز شیرینی مٹھائی نہایت تیز ہو تو ہونٹ چپک جاتے ہیں نہیں چاہتے، رب دیکھو دونوں ہونٹ مل گئے، سمجھا؟ تو سبحان ربی الاعلیٰ میں جو مزہ اللہ نے رکھا ہے سجدے کی حالت میں، رکوع میں یہ وظیفہ نہیں دیا، وہاں سبحان ربی العظیم دیا ہے۔ عظمت کا تقاضا جھکنا ہے، اور سجدے میں چونکہ پستی ہے اس لیے اعلیٰ کا مقابلے میں پستی زمین پر سر رکھ دیا اللہ کے قدموں پر۔ یہاں علو نزول کامل کی شان تھی کہ یہاں سبحان ربی الاعلیٰ دیا جائے، اور بندے کا بھی مقام اعلیٰ نصیب ہو جاتا ہے۔ معراج ہے بندے کی، الصلاۃ معراج المومنین، نماز حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنین کی معراج ہے، تو سجدے میں معراج نصیب ہو جاتا ہے۔ ایسے تو پوری نماز معراج ہے، لیکن معراج میں بھی ایک معراج ہے سجدہ معراج المعراج ہے، یعنی عروج کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں، کیونکہ سر قدموں پر پڑ جاتا ہے۔ حدیث میں میں نے دیکھا تھا کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کا سر علی قدم رحمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قدموں پر اس کا سر ہوتا ہے، رحمان کے قدموں پر۔ تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات لیس کمثلہ شیء ہے، ان کا جیسا کائن کوئی نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا ہے، ان کا ہمسر و برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے برابر ہے کوئی چیز؟ ولم یکن لہ کفوا کا کیا ترجمہ ہے؟ دیکھ لو بھائی قرآن سورہ اخلاص کہ نہیں ہے اس کا کوئی ہمسر، بعض ترجمے میں نہیں ہے کوئی اس کا برابر، بعض ترجمے میں نہیں ہے اس جیسا کوئی ہے۔ تو جب ان جیسا کوئی نہیں ہے تو ان کے نام کی مٹھاس جیسی بھی کہیں کہیں مٹھاس نہیں پاؤ گے۔ جب وہ لیس کمثلہ شیء ہے تو ان کی عبادت کی لذت بھی لیس کمثلہ شیء ہے، کوئی مثال اس کی نہیں ہے، نہ بیوی نہ بچے نہ حوریں نہ جنت نہ دنیا میں کوئی نعمت نہ جنت میں کوئی نعمت۔ لہذا ایسی نعمت کی فکر کرو جو دونوں جہان سے بڑھ کرو، سمجھا؟ جنت اس کے طفیل میں ملے گی، سبحان ربی الاعلیٰ اللہ کے نام کی مٹھاس کے صدقے میں جنت ملے گی۔ تو سبحان ربی الاعلیٰ کا مزہ جن کو نصیب ہوا اس تصور سے کہ میرا سر اللہ کے قدموں پر ہے، اور کتنے بڑے خالق کے سر کے قدموں پر ہے۔ آپ سوچو تو ہم لوگوں کو اصل میں ہمارا قلب جو ہے مصروف ہے کھانے میں اور کمانے میں اور اسکیم کے بنانے میں ہے، ہمارے قلب کو موقع کہاں ملتا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ سر ہمارا کن کے قدموں پر ہے؟ سوچو تو بھائی، اللہ کی خلاقیت کو سوچو۔